السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کراچی سے جہلم آئے اور واپس بھی جا چکے ہیں۔ 48 آورس جو انہوں نے دیے تھے کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہے ان کا کوئی نمائندہ کانٹیکٹ کرے، وہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ صرف کانٹیکٹ کرنا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 48 آورس میں ہی تم نے ملنا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اکارڈنگ ٹو ہم مفتی طارق مسعود کافی سامان کراچی سے لے کے آئے تھے تاکہ اب بیٹھیں بات چیت ہو تو یہ ہے ریفرنسز بھی ہوں نا، کتابیں بھی ساتھ ہوں، تو اس لیے وہ تو بڑی تیاری سے آئے تھے اور مناظرہ کرنے نہیں آئے تھے۔ مرزا صاحب کے کچھ چاہنے والے جو ابھی بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑی عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، مرزا صاحب بتائیں گے، کوئی جینوین وجہ ہوگی، جب تک ہم مرزا صاحب سے اس کی وجہ نہیں جانیں گے ہم تم لوگوں کی باتوں پہ کیسے یقین کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں اندھے بھکت، یہ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو شور کرتے رہتے تھے نا مرزا صاحب اندھی تقلید اندھی تقلید، تو اب اندھی تقلید جو ہے وہ ان کے فالوورز خود، اور ان میں سے جو ذی شعور لوگ ہیں نا جو ان کو سنتے تھے وہ خود ہی اب ان سے ڈسٹنٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی۔ تو جو صحیح حق کے متلاشی ہوتے ہیں نا وہ پھر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ان کو سمجھ نہیں آیا، دے نیور لسنڈ ٹو اینی تھنگ بفور مرزا۔ تو مرزا کو جب انہوں نے سنا تو وہ سمجھے شاید یہی ٹھیک ہے۔ کسی کا انداز بیان اور جوش خطابت، وہ کہتے ہیں نا کہ جوش خطابت میں بھی ایک جادو ہوتا ہے، تو وہ اس کے اثر میں آ گئے اور وہ یہی سمجھے کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ اس نے چن چن کے ایسی باتیں ان کو بتائیں جس سے اور پھر اس کا غرور اور اس کا گھمنڈ اور انداز بیان اور گفتگو، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کے انداز بیان سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی نہیں ہوتی، اسے مہذب زبان میں فرعونیت کہتے ہیں اس انداز گفتگو کو۔ تو بہرحال وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیا معاملہ ہوا، باقی چینلز نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے ایک نشاندہی کرائی تھی کہ مرزا آہستہ 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 بے لگام ہوتا گیا۔ تو پہلے اگر آپ ریسرچ پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جس ادب سے لیتا تھا اور لکھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ وہاں سے دور ہوتا گیا۔ رضی اللہ عنہ بھی بول رہا ہے اور ساتھ ساتھ گستاخیاں بھی کر رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رضی اللہ عنہ تو کہا ہے نا، تو میں نے کہا کہ اگر میں کسی کو انکل بھی کہوں اور ساتھ تھپڑ بھی لگا دوں اور آپ جو ہے کہیں کہ یہ آپ نے کیا بدتمیزی کی، میں کہا بدتمیزی کہاں کی، میں نے تو ان کو انکل کہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ لوگ پلیز نہ کیا کریں۔ اگر آپ لوگ واقعی ذی شعور اور عقل مند لوگ ہیں اور اگر اپنی عقل بھی دے چکے ہیں مرزا کو، تو پھر وہ اور بات ہے، تو پھر ایسی باتیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں ایسے لوگوں سے جو اپنی عقل بھی دے چکے ہوں۔ تو خیر مرزا صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ آ گئے تو میری کرامت ہوگی، مطلب یہ نہیں آئیں گے، یہ میری کرامت ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ نہیں آئیں گے تو میری کرامت ہوگی، لیکن چونکہ وہ آ گئے تو مرزا صاحب کی کرامت بھی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ لیکن ایز اے جوک میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں، اب جو شیئر کرنے لگا ہوں کہ دراصل یہ مرزا صاحب کی کرامت تھی۔ سر مفتی صاحب تو پریشان ہو گئے کہ مرزا صاحب جیلم میں رہتے ہوئے بھی مرزا صاحب غائب ہو گئے۔ سر یہ کرامت تھی، آپ سمجھے نہیں، یہ کرامت تھی کہ ایک آدمی جہلم میں ہو اور غائب ہو جائے۔ اور بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص 22 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنے شہر سے آپ کے شہر آیا، اور اب تو جہلم والے خود کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اس انجینئر مرزا کو جہلم ہی نہ کہو، اس سے جہلم بدنام ہو رہا ہے۔ جہلم ایسا نہیں ہے، جہلمی ایسے نہیں ہوتے، یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا۔ تو اچھا، اب اس کے جو بعض سبسکرائبرز ہیں یا بعض اس کے فالوورز ہیں کہنا چاہیے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ مفروضے کر رہے ہیں۔ پہلے افواہیں پھیلا رہے تھے اس کے کہنے پہ کہ مفتی صاحب کے پیچھے جو ہے وہ پولیس لگ گئی ہے، یہ لگ گئی ہے، وہ لگ گئی ہے۔ اب وہ علماء کرام جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود جب آئے ہیں
تو وہ کوئی تقریب کاریاں کرنے نہیں آئے ہیں کہ تم نے ان کے پیچھے پولیس لگوا دی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ لگا دیا ہے. تو یہ جھوٹ ہے, یہ مرزا جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہے نا, یہ جو اس کو پیچھے سے اچھال رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پہنچ گیا ہے, اب یہ پہنچ گیا وہاں جسے فرعونیت کہتے ہیں تو, اور ڈھیٹ پن کہتے ہیں. تو اب چونکہ وہ اس کو اچھال کے وہاں پہنچا چکے ہیں, انہوں نے اس کو کہا جی مناظرے نہیں کرنا, تم نے مناظرے نہیں کرنے. یہ تو مناظرہ کرنا آئے بھی نہیں تھے, یہ تو بات چیت کرنے آئے تھے. سر اگر مناظرے اور بات چیت کے درمیان بھی آپ کو فرق نہیں پتا تو افسوس ہے سر آپ کی اردو پہ. مناظرے کے تو لوگ ہی الگ ہوتے ہیں بھائی. فی کلی فن رجال, ہر فن کے رجال ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ سر آپ نے فلاں شخص کو جواب تو دیا ہے لیکن اب آپ ان سے مناظرہ کریں. میں کہ مناظرے کے لوگ اور ہوتے ہیں, وہ ان کی فیلڈ اور ہوتی ہے, وہ ایک باضابطہ اسپیشلائزیشن ہے. ہر مکتبہ فکر میں مناظرے کے الگ لوگ ہوتے ہیں, خطابت کے الگ لوگ ہوتے ہیں, ریپرزنٹیٹیوز الگ لوگ ہوتے ہیں, معلم الگ لوگ ہوتے ہیں. یہ فیلڈز ہیں. اور مناظرے کے مرزا صاحب قائل نہیں ہیں تو اس لیے لوگ مناظرہ کرنے آئے بھی نہیں تھے. بھئی ان کی اکیڈمی کے دروازے سے انہوں نے علماء کو لوٹا دیا ہے. وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اتنا انسیکیور آدمی ہے, اتنا ڈرتا ہے. جھوٹ ہے تو ڈرتا ہے نا اتنا, ورنہ کیوں ڈرتا ہے بھائی؟ اگر تم سچے ہو تو بیٹھو علماء کے سامنے, تمہیں پتہ ہے تم ٹک نہیں سکتے علماء کے آگے. انہیں تو تمہیں بغیر اعراب لگائے عبارت دے دینی عربی کی, تم نے وہ نہیں پڑھ پانی ہے صحیح طریقے سے. اور تم امام کعبہ کو بلا رہے ہو, اللہم صلی علی محمد ہوتا ہے اس کا جو ایک طریقہ ہے جاہلوں والا, پڑھا لکھا جاہل. کہتے ہیں یار خدا کے بندو یار, ایک مہذب آدمی, ایک پڑھا لکھا انجینئر ایک آدمی بن جائے تو اس کو 18 سال 20 سال کے قریب تو وہ تعلیمی نظام سے ہو کے گزرتا ہے, اس کے باوجود اس قسم کی جاہلوں والی حرکتیں کرے ایک آدمی, افسوس ہوتا ہے. تو بہرحال وہی بات ہے کہ غیر مہذب آدمی ہے, غیر مہذب گفتگو کرتا ہے, بازارو زبان استعمال کرتا ہے. اور شاید وہ لوگ جو اس لینگویج کو, اس طرح چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اس کے گرد جمع رہتے ہیں, جنہیں مرچ مسالوں کا شوق ہے, یا پھر انہیں کبھی خبر ہی کوئی نہیں ہوئی کہ ادب شے کیا ہوتی ہے اور لوگوں کا ادب کرنا کیا شے ہوتی ہے. تو اینی وے, اب اس کے بعض چاہنے والے میرے چینل پر آ کر بھی کامنٹس کر رہے ہیں, تم بڑے خوش ہو رہے ہو, تمہارے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں صرف, مرزا کے تو 1.7 ملین ہیں, مولانا طارق مسعود کے تو 2.5 ملین ہیں, اور یہ فلانا کے اتنے ملین ہیں. میں کہا دوڑ میں تو تم لگے ہوئے اور تمہارا مرزا لگا ہوا ہے, ہم دوڑ میں نہیں لگے ہوئے, ہم دوڑ میں ہیں ہی نہیں. میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا, نہ ہم نے ویوز کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں, نہ ہم نے سبسکرائبرز کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں. ویوز اور سبسکرائبرز کے لیے جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ پھر کم سبسکرائبر اور کم ویوز ہونے کے بعد ڈسکریج ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا وہ مقصد ہی نہیں ہے. 10 آدمیوں تک بھی بات پہنچ جائے نا تو پھر بھی ٹھیک ہے, ایک بندے تک بھی بات پہنچ جائے تو بھی ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا, حضور کی امت تک پہنچانا, چاہے ایک تک بھی پہنچ جائے. یہ ویوز کی اور سبسکرائبرز کی اور وائرل کی, یہ مرزا صاحب نے آپ لوگوں کے دماغ خراب کیے ہیں کہ ملین لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے, میں وہ پہلا بندہ ہوں جس نے یہ کام کیا ہے. اور اتنے جھوٹ اور اتنے جھوٹ. اور جو آدمی عربی کی عبارتوں کے مطلب اردو میں بدل کے آپ کو بیان کرے, اردو میں ترجمے لکھ کے بریکٹیں لگا کے آپ لوگوں کا دماغ خراب کرے, ایسے آدمی سے یار آپ علم دین سیکھتے ہو. اور ایسے لوگ بھی آئے میرے چینل پہ کمنٹ کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں وہ اس دور کے فقیہ اعظم ہیں, مفتی ہیں. ارے مفت کا مفتی ہے بھائی, مفت ہے, مفت. استغفر اللہ العظیم, انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ مفتی ہوتا کیا ہے, ان کو خبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے ایک دن بھی مفتی کا گزارا ہو نا تو انہیں خبر ہو کہ مفتی ہوتا کیا ہے. استغفر اللہ العظیم. وہی بات ہے کہ جاہلوں کو خبر ہی نہیں علم کیا ہوتا ہے, اور جاہلوں کو خبر نہیں ہوتی کہ علم کیا ہوتا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں جو ان کے دماغ میں آ گیا وہ علم ہے, جو ان کے دماغ میں نہیں آیا وہ جہالت ہے.
تو ان سے آپ بیر بھی نہیں کر سکتے، زیادہ الجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جاہل آدمی ہے، اس سے کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تم سے جاہل مخاطب ہوں تو کیا کہو؟ قالوا السلام. او بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے آپ تک بات پہنچا دی ہے، آپ کی بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کے عقل شریف میں یہ چیز لینڈ نہیں کر سکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.